إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. رواہ الترمذی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے تعلق سے 3 مرحلے ذکر کیے ہیں. علم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرحلے ذکر کیے ہیں. آپ فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے، فحفظہ، پھر اسے یاد رکھے، پھر اسے محفوظ رکھے، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچا دے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس انسان کو جو علم کی بات کو سنے، محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے تعلق سے 3 مراحل ہیں. جو آدمی ان تینوں مرحلوں کو پار کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بن جاتا ہے. وہ 3 مرحلے کیا ہیں؟ نمبر 1، سمع منا حدیثا، ہم سے کوئی حدیث سنیں. کوئی حدیث سنیں، ساری حدیثیں سنیں ضروری نہیں، کوئی ایک حدیث بھی اگر سنتا ہے تو بھی کافی ہے. سمع منا حدیثا، اس سے معلوم ہوا پہلا مرحلہ علم کا کیا ہے؟ سماع، سننا پہلا مرحلہ ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں حصول علم حاصل کرنا، یا طلب علم طلب کرنا، علم کی مجلس میں بیٹھ کے علم کی، دین کی بات سننا. نمبر 1 سماع علم ہے. نمبر 2 فحفظہ، پھر اسے محفوظ کر لے، محفوظ کریں، ضائع نہ ہونے دے. اب محفوظ کرنا، جس کو عربی زبان میں ضبط کہتے ہیں، علم کی باتوں کا ضبط کر لینا، یہ 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک ضبط صدر اور دوسرے ضبط کتاب. علم کو محفوظ کیا جا سکتا تھا، پہلے زمانے سے یہی طریقہ ہے، 2 طریقوں سے. ایک دل میں محفوظ کر لینا اور ایک لکھ کر محفوظ کر لینا. یہ دونوں بھی طریقے علم کی حفاظت کے طریقے ہیں. تو حدیث سنیں کان سے، پھر اسے لکھ کر محفوظ رکھے قلم سے، نوٹ بک میں، کاغذ پر، یا پھر محفوظ رکھے اپنے دل میں. کسی کی یادداشت مضبوط ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی ہے. جس کی یادداشت مضبوط ہے، قوی ہے، وہ سن کے یاد رکھ لیتا ہے. جس کو یاد نہیں رہتا وہ کیا کرتا ہے؟ لکھ کے محفوظ رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس انسان کو. دعا ہے جو کیا کریں؟ ہم سے حدیث سنیں. نمبر 2 سن کے انسنی کر دیں؟ نہیں. اسی لیے دیکھیے دینی مجالس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایسے نہ بیٹھیں کہ بیٹھے تو ہیں لیکن ہیں نہیں. دینی مجلس میں ہیں، بیٹھیں، دیکھ رہے ہیں ان پنکھا مسجد کا کتنے سال پرانا ہوگا، یہ ٹیوب لائٹ کتنی پرانی ہوگی، ایک لائٹ گئی ہے، دوسری اے سی چالو ہے کہ نہیں ہے. دینی مجالس میں بعض اوقات
2-4 منٹ آدمی بیٹھتا ہے، اس کے بعد اندر سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، اس بات سے ہٹا کے دوسری چیزوں میں مشغول کرتا ہے۔ نمازوں میں بھی یہی حال ہے، نماز میں یہ حال ہے، دینی مجالس میں یہ حال ہے، جنازوں میں یہ حال ہے، گھر کی بیٹھک میں لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حال ہے۔ عام طور سے آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ کسی ایک چیز پر کانسنٹریٹ کر سکتا نہیں، اس کو لانا چاہیے اپنی توجہ کو۔ اگر اہمیت اس چیز کی ہو، آدمی کے لیے توجہ اس میں رکھنا محفوظ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کے نوٹ گن رہا ہو تو برابر دیکھیں گے کہیں جیب میں تو نہیں ڈالتا، غور سے دیکھیں گے، ذرا بھی پلک جھپکیں گے نہیں۔ کیوں؟ اہمیت اس کی ہے۔ باقی چیزیں لائٹ ہیں، سنے تو بھی چلتا، نہیں سنے تو بھی چلتا، لیکن کوئی انسان اگر کمپنی کے آپ کو پورے گنا رہا ہو، ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کے بزنس کے تعلق سے، یہ آپ کو ملے گا، یہ اس کو ملے گا، یا میراث کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا کس کا کتنا حصہ، پلک جھپکے گا، دھیان ادھر ادھر دے گا؟ نہیں۔ کام کی بات ہے بھائی، کام کی بات ہے۔ تو جس چیز کو انسان اہمیت دیتا ہے اس پر توجہ دینا آسان ہوتا ہے۔ جس چیز کے کھونے کا نقصان، اس کا ڈر دل میں ہوتا ہے، آدمی اس چیز کو دھیان سے سنتا ہے، دھیان سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ ہے سننا، دھیان سے سننا۔ یاد رکھنا دوسرا مرحلہ ہے۔ یاد نہیں رہتا، دھیان سے نہ سنتا نہ دھیان سے پڑھتا۔ اگر تو دھیان سے سنے گا تو یاد رہے گا، اگر دھیان سے پڑھے گا تو یاد رہے گا۔ یاد رکھنے کی محنت، دھیان سے سننے کی محنت۔ یاد رکھنے کی کوئی محنت نہیں ہے، اس کی محنت دھیان سے سننا ہے۔ اگر تو دھیان سے سن لے، اپنی توجہ کو بات پر مرکوز رکھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس چیز کو اہم سمجھے، اپنی ضرورت سمجھے، یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی مجمع میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ہر ایک کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہو اور ہر ایک کو بتایا جا رہا کہ تم کو کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، باقی لوگوں کا آدمی نہیں سنتا، سنا نہیں سنا چلتا، جیسے اس کا نمبر آتا فوراً دھیان سے سنتا۔ کیوں؟ اب تیری بات ہے، میری ضرورت ہے۔ یہ جب آدمی کسی چیز کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے تو دھیان سے سنتا ہے۔ تو علم کے تعلق سے پہلا مرحلہ ہے سننا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے یاد رکھنا۔ یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے، لکھ کے محفوظ رکھ تاکہ کھو نہ جائے، لکھ کے محفوظ رکھ تاکہ کھو نہ جائے۔ نمبر 3، تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے تک اس کو پہنچا دے۔ تو ہم کہیں گے سماع علم، حفاظت علم اور اشاعت علم، یہ 3 مرحلے علم کے ہیں۔ علم کا سننا، یاد رکھنا، دوسروں تک پہنچانا۔ زیادہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، جیسے ہی یہ 3 کام آدمی کریں، چاہے ایک بات ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بن جاتا ہو۔ کیا دعا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے اس کو۔ نضر اللہ، نضر کیا لفظ ہے یہ؟ نضرہ کا مطلب ہوتا ہے ترو تازگی۔ کوئی آدمی خوش ہو، اس کا چہرہ دیکھ کے ہم پوچھیں کیا بات ہے بھائی، کیا ہوا؟ مطلب بزنس کی بڑی ڈیل ہو گئی دکھتا تمہاری۔ کیوں؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، ہمیشہ ایسے رہتے، آج ایک دم خوش دکھ رہے ہیں۔ چہرہ تمہارا بتا رہا ہے کہ تم خوش ہو، ٹینشن کچھ بھی نہیں ہے۔ چہرے پر تازگی ہونا، خوشی کے آثار ہونا، تو یہ جو ہے یہ نضرہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس کو، جو ہم سے کوئی بات سنیں اسے محفوظ کر لیں اور دوسروں تک پہنچا دیں۔ یہ 3 کام کرنے پر دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ خوشحال رکھے اس انسان کو۔ ہم خوشحال رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تر و تازگی ہمیشہ رہے،
فریش رہیں، خوشحال رہیں، مسائل ہوں تو بھی خوشحال رہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو یہ 3 چیزیں کرنی پڑیں گی۔ دینی مجالس میں بیٹھ کے بات کو دھیان سے سننا، اسے یاد رکھنا، دوسروں تک پہنچانا۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہتا ہے، اس کے لیے دوسرا راستہ کیا ہے؟ لکھنا۔ اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی، آپ اس کو 10 بار لکھو، 10 بار لکھو صرف، اور اس کے بعد آ کے ملو، یاد نہیں ہو رہا بولو۔ 10 بار جب لکھیں گے اپنے آپ یاد۔ کیوں؟ سننے کے لیے اتنا دھیان نہیں دینا پڑتا جتنا لکھنے کے لیے دینا پڑتا ہے۔ لکھنا برابر دھیان لاتا آدمی کا، کیونکہ لکھنے کے لیے توجہ زیادہ، سننے کے لیے کہیں بھی دیکھ رہا اور کان کھولے، کان کی کچھ کرنا تو نہیں پڑتا نا، خالی آواز آ رہی، نہیں بھی سننا چاہ رہا تو آواز تو آنا ہی آنا ہے۔ آدمی سویا ہوا ہے اور کوئی بات کر رہا ہے تو آ رہی پوری، ہاں، بیوی جو برائیاں کر رہی پورا سن رہا ہے، لیٹے لیٹے ساری باتیں سن رہا، نہیں چاہتے ہوئے بھی سنتا آدمی۔ لیکن جب لکھنا چاہتا ہے، لکھتے وقت میں اس کی توجہ پوری اس پر ہوتی ہے، بہت کم دھیان بھٹکتا ہے۔ کوئی بات آپ کو یاد نہیں رہتی ہے، آپ اس کو لکھیے، 10 بار آپ لکھیں گے تقریباً یاد ہو جائے گا۔ کر کے دیکھیے گھر میں، اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے۔ یاد نہیں ہوتا، یاد نہیں رہتا، لکھ، کیسا یاد نہیں ہوتا بتا، اس کے بعد آ کے سب یاد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ 3 چیزیں، حفاظت علم، اس کے 2 طریقے ہیں، ایک سینے میں محفوظ رکھنا اور دوسرا لکھ کر محفوظ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب ہم کو دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قید العلم بالکتاب، قید العلم، علم کو قید کر لو، بالکتاب، لکھ کے، یعنی علم کو محفوظ کرنے کا راستہ کیا ہے؟ لکھ لینا۔ زیادہ لکھے گا تو دل میں بھی بیٹھ جائے گا، اور نہیں بھی بیٹھے گا تو کم سے کم ایک بار لکھنے سے وہ تیرے پاس محفوظ رہے گا، بعد میں واپس چیک کر سکتا ہے، بعد میں واپس چیک کر سکتا ہے کہ مجھے یاد ہے یا نہیں۔ جیسے کسی مثال کے طور پر کوئی آدمی حدیث لکھ لیا، سنتے وقت تو یاد تھی، بعد میں کیا لفظ تھا، ایگزام میں بچے کیا ہوتے، پہلا ورڈ بتا باقی کا یاد ہے، ہم کو معلوم، انجن بتا پوری ٹرین یاد ہے میرے کو، پہلا ورڈ ہی نہیں آ رہا، پہلا ورڈ بولتے ہی پورا جواب کیا ہوتا ہے، فر 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 پورا یاد رہتا اس کو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اصل انجن ہی بھول جاتا آدمی، شروع کہاں سے ہوتا، کون سا ورڈ ہے آنسر میں پہلا ورڈ بتا، کیونکہ رٹا ہوا ہے وہ، تو اکثر ایسا ہوتا ہے، تو بعض اوقات بھول جاتا آدمی۔ اب وہ چیک کیسا کرے گا کہ واقعی جواب کیا تھا؟ اگر بھول گیا تو گیا نہ ہو، واپس چیک کرنا ہے کہ میرا یاد کیا ہوا صحیح ہے کہ نہیں، لکھا ہوا کہیں نہ کہیں وہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر محفوظ کر لو، قید کر لو۔ تو ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ علم کو قید کرے، اگر ایسا نہیں ہوتا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوا کا نام بتا دیا، سمجھ میں آیا؟ ہاں، گھر پہ آ گئے، دواؤں کے نام کتنے مشکل رہتے ہیں، دوا کے نام کیسے رہتے ہیں، ہاں، ایک ایک نام ایسا کہ وہ کسی کا نام بھی نہیں رہتا نا ویسا، کسی کا نام ہو تو وہ بھی یاد رہے، ایسے ایسے نام رہتے ہیں جو کیمیکلز والے نام ہوتے ہیں، یاد رہے گا آپ کو؟ کیسے یاد رہے گا؟ اگر لکھنا نہیں ہوتا کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو علم کی باتیں، چاہے وہ دین کا علم ہو یا وہ دنیا کا علم ہو، لکھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو لکھنے آنا چاہیے، انسان کو لکھنے آنا چاہیے، وہ علم کی باتوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صحیح بخاری لکھی، ایسی شاندار کتاب کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے زیادہ معتبر کتاب کوئی نہیں ہے، حدیث کی ہے۔ ساری امت اس بات کو مانتی ہے
کہ صحیح احادیث کی سب سے معتبر کتاب صحیح البخاری ہے، الجامع الصحیح۔ اگر وہ نہیں لکھتے، سوچئے اگر وہ لکھتے ہی نہیں، ان کے ساتھ ان کا علم چلا جاتا۔ تفسیر ابن کثیر عموماً سبھی جانتے ہیں، قرآن کی بہترین تفاسیر میں سے ایک تفسیر التفسیر بالمأثور جس کو کہتے ہیں، ایسی تفسیر جس میں احادیث ہیں، آیات ہیں اور صحابہ کے تابعین کے اقوال ہیں، ان میں آثار کی روشنی میں تفسیر ہے، عقل سے نہیں، رائے سے نہیں، دلائل کی بنیاد پر تفسیر ہے کہ سلف کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اس سے اوپر احادیث میں کیا اور قرآن میں کیا۔ التفسیر بالمأثور۔ اگر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ سارا علم جو ان کے دل میں تھا اگر نہیں لکھتے، کس کے ساتھ چلا جاتا؟ وہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے فقہا گزرے، انہوں نے قرآن و سنت میں غور کیا اور لوگوں کو فتوے دیے، ان کے طالب علم انہوں نے وہ سارے فتاوی ان کے جمع کے لکھ کے، اس کو فتویٰ دیا، اس کو ہزاروں سے فتوے ہیں۔ اگر وہ لکھ کے نہیں رکھتے لوگ، وہ علم محفوظ نہیں رہتا، وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ علم کا لکھنا اس کی حفاظت ہے، علم کا لکھنا اس کی حفاظت ہے، اس لیے لکھنا آنا چاہیے، اور لکھنا آیا تو پڑھنا بھی اپنے آپ آتا نا۔ لکھنا آیا، پڑھنا دونوں جوڑی ہیں، ایک سکے کے دونوں رخ ہیں کہ لکھنا اور پڑھنا جڑا ہوا ہے۔ لکھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے اور پڑھنا سیکھنے کے لیے لکھنا پڑتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں آنی چاہیے، دونوں چیزیں آنی چاہیے۔ اس حدیث کو قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر محفوظ کر لو، قید کر لو، معلوم ہے کہ گویا کہ پرندہ ہے، یہ اس کو قید کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو پنجرے میں ڈالنا پڑے گا۔ پنجرہ کھول دیے تو کیا ہوتا؟ وہ اڑ جاتا۔ تو ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ علم کو محفوظ رکھے، باندھ کے رکھے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ لکھنا پڑے گا اور مراجعات کرتے رہنا پڑے گا تاکہ دل میں بھی رہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کی کوئی سورت یاد نہ رہے، اس کا کوئی حصہ سہو ہو جائے، اس میں بھلایا جائے، کیا کرتا؟ پھر جا کے کہاں چیک کرتا؟ مصحف کھول کے دیکھتا نا، صحیح پڑھ رہا کہ غلط پڑھ رہا میں۔ اگر مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، کیسے چیک کرتا؟ تو لکھا ہوا ہونا یہ حفاظت ہے، علم کو قید کر لو لکھ کر۔ امام الطبرانی اور حاکم نے، اور اسی طرح سے حکیم الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4434 پر۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ لکھنا پڑھنا کتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان ناس من الاسرى یوم بدر لم یکن لهم فداء۔ بدر کی جنگ آپ سبھی جانتے ہیں، اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ، جس میں صحابہ کتنے تھے؟ 313، بعض روایات میں 19 ہے، جس میں سے لڑنے کے لائق کتنے تھے؟ 313 صحابہ تھے، معروف نمبر عدد یہی ہے۔ تو مشرکین کتنے تھے؟ 1000 تھے، 3 گنا زیادہ۔ جنگ ہوئی، قتل ہونے والے قتل ہوئے، مشرکین میں سے غالب مسلمان آئے، اور مسلمانوں نے مشرکین میں سے بعضوں کو قید بھی کر لیا، کچھ بھاگ نہیں سکے تو پکڑے گئے، جو بھاگنے والے بھاگ گئے۔ تو جو قید ہوئے ان میں سے کچھ لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ سوچئے، کان ناس من الاسرى یوم بدر لم یکن لهم فداء۔ کچھ قیدی ایسے تھے، قیدیوں کا اس زمانے میں قانون یہ تھا، قیدی اگر کہے کہ میں اتنا مال دے دیتا ہوں میرے کو چھوڑ دو، چھوڑ دیتے تھے۔ اگر قیدی اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے کچھ پیسہ دے دیں تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کنگال، لڑنے آئے لیکن ہے کچھ بھی نہیں اس پاس میں، خالی ہتھیار۔
کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لم یکن لہم فدا، اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداءہم ان يعلموا اولاد الانصار الکتابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پڑھنا لکھنا آتا ہے، آتا ہے، انصار کے بچوں کو لکھنا سکھا دو، انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تم کو آزاد کر دیں گے. اس سے اسلام میں ایجوکیشن کی اہمیت، لٹریسی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. کون ہے وہ؟ مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن ان کے پاس ایک صلاحیت ہے. وہ کیا ہے؟ علم ہے ان کے پاس، دین کا علم، دنیا کا علم، لکھنا پڑھنا، بس کتابت. وہ علم ضروری ہے. اگر وہ آ گیا، قرآن بھی پڑھ سکتے، حدیث بھی پڑھ سکتے، دنیا بھر کی چیزیں پڑھ سکتے، میراث کے مسائل ہوں یا کچھ بھی ہوں، کیلکولیٹ کر سکتے، نمبر آ گئے، پڑھنا آ گیا، آپس میں ایک دوسرے کو خط لکھ سکتے ہیں. تو جب وہ قیدی پکڑے گئے اور ان کے پاس اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کے بدلے دوسرا آپشن دیکھا. پڑھنا لکھنا تم کو آتا ہے؟ ٹھیک آتا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا چاہیے. کوئی کہے کہ نہیں ان پڑھ رہنا چاہیے، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو تعلیم دینے کا اتنا اہتمام کیا کہ قیدیوں کے ہاتھ میں بچوں کو دیا. قیدی ہیں وہ اور اسلام کے دشمن ہیں، لیکن دنیا کا ایجوکیشن، دین کا علم نہیں، دنیا کا ایجوکیشن ان کے پاس ہے، ان کے پاس پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہے، وہ ہمارے بچوں کو سکھائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انٹیلیجنٹ انسان تھے. عقل مند آدمی وہ ہے جو دشمن کی صلاحیت کو بھی اپنی ترقی میں استعمال کرے. انگلش میں بولتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہے جو دشمن کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے اپنا گھر بنائے. ہاں، دشمن کیا کر رہا اس کو؟ اینٹیں پھینک پھینک کے مار رہا، مارو مارو مارو، سب مار کے وہ دم ہو کے تھک گئے، بولے ماشاء اللہ فری میں اینٹیں مل گئے اپنے کو، ہاں گھر بناؤں گا اس کا میں اپنا. تو دشمنوں نے جو اینٹیں پھینک کے مارے تھے اس نے کیا کیا؟ غصہ آیا اس کو، اس نے کیا کیا؟ انہی اینٹوں کو لے کے اپنا اچھا سا ایک گھر بنایا. عقل مند آدمی وہ ہے جو دشمن کی سازش کو بھی اپنی ترقی میں، کامیابی میں استعمال کرے. وہ دشمن کی صلاحیت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے اور دشمن کی سکل سے بھی فائدہ اٹھائے. آج اسلام، مسلمان ایک اعتبار سے پچھڑے ہوئے ہیں. علمی میدان میں ہم لوگ ہیں آگے، جو لوگ ہیں بیچارے ہیں، کچھ لوگ ہیں علم کے میدان میں، لیکن عمومی طور پر پوری امت کو دیکھا جائے تو نہیں ہے. خاص کر کے ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، مسلمانوں کی حالت کیسی ایک دم بری ہے. ایجوکیشن کے معاملے میں مسلمان کیا ہیں؟ کمزور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اگر مخالف بھی ہیں، ایجوکیشن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اپنے دشمن سے بھی دنیا کا علم لیا جا سکتا ہے. سائنس، ٹیکنالوجی، دنیا کے سارے علوم، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زوالوجی، میتھس اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کی اور سائنس کی، یہ سیکھی جا سکتی ہیں. مسلمان کو بائسڈ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو تعصب والا نہیں ہونا چاہیے. یہ دشمن ہے، ان سے ہم کیوں سیکھیں گے؟ نہیں، دین تھوڑی سیکھ رہے ہیں اس سے، دین تو ہم علماء سے سیکھیں گے. کیا دین بھی ان سے سیکھیں گے؟ ہاں، پروفیسر جان اب ہم کو قرآن کی تفسیر پڑھانے آئے ہیں، اور پروفیسر جانی ہم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ حدیث. ہاں، اور ٹامی ہم کو سکھا رہے فقہ. چلے گا ایسا؟ نہیں. قرآن و سنت کا علم، دین کا علم علماء سے لیں گے.
وہ بھی معتبر علماء سے، بدعتی علماء سے نہیں، قابل اعتماد علماء سے قرآن و سنت کا علم لیں گے۔ لیکن دنیاوی علوم علماء سکھاتے وہ، انبیاء سکھاتے تھے وہ نہیں۔ تعمیر کا علم، ٹیکنالوجی کا، پنکھے بنانے کا، فریج بنانے کا، کمپیوٹر کا، اس طرح کی جتنی ساری چیزیں ہیں، یہ انبیاء والا علم نہیں ہے، یہ انسانوں کا علم ہے۔ یہ مسلمان سے بھی سیکھ سکتے اور غیر مسلم سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی ہے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن جائے کہ دشمن قوم سے بھی دنیا کا علم لیا جا سکتا ہے۔ مسلمان تعصب والے نہیں ہوتے، ہاں ان کی تہذیب، ان کا رہن سہن، ان کے افکار، ان کے رسم و رواج، اس کو نہیں لینا، ان کا دین اس کو نہیں لینا، خالی کیا لینا؟ ان کی ٹیکنالوجی، ان کا دنیاوی نالج، اس کو لے سکتے ہیں، لیکن ان کا رہن سہن نہیں ہے۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا، ہمارے سر بائیں ہاتھ سے کھاتے تو آپ بھی کھا سکتے ایسا؟ پڑھے لکھے نہ ہو، بڑے پروفیسر ہیں تو ہم کھائیں گے کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ وہ آتے گھر میں تو کیا بولتے ہیں؟ ہلو، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ آپ بھی بولتے ایسا ابا کو آگے؟ ابا دیکھیں کیا ہوا اس کو، ہاں ہلو ہاؤ ڈو یو ڈو کیا ہے؟ کم بخت ایسا بولتا ہے۔ السلام کہاں گیا تیرا؟ اندر آئیں گے تو کیا بولیں گے؟ السلام علیکم۔ تو ہمارا دین باقی رکھتے ہوئے ہم دنیا کی معلومات دوسروں سے لے سکتے ہیں، دوسروں سے لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات وہی ہوتا ہے، یا تو ادھر یا تو ادھر، یا تو اتنا زیادہ احتیاط کرے گا کہ دنیا کا ایجوکیشن ہی حاصل نہیں کرے گا، اس کو برا بولے گا، یا پھر اتنا دنیا دار بن جائے گا کہ پھر ان کے علم کے، دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ ان کی تہذیب اور ان کے رہن سہن کو، کلچر کو، سب کو لے لے گا۔ دونوں غلط ہیں۔ ہم اپنے دین پر باقی رہیں، ہم سنتوں کی پابندی کریں، لیکن اس کے ساتھ اگر دنیا میں کہیں کوئی علم ہے تو اس کو بھی حاصل کریں، کیونکہ آج دنیا کی بہت ساری قومیں مسلمانوں سے آگے نکل گئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان آگے تھے، ایک زمانہ تھا کہ یورپ میں جہالت تھی اور عربوں میں علم تھا۔ یورپ میں سائنس کا علم گیا ہے عربوں سے، معلوم نہیں بہت سارے لوگوں کو، وہ ایک الگ باب ہے، اس کو الگ سے ہم کبھی بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ یورپ میں ان کے پاس تو زیرو بھی نہیں تھا، یورپ میں زیرو نہیں تھا۔ آپ رومن نمبرز لکھتے نا، آج بھی گھڑیوں میں دکھائی دے گا آپ کو، وہاں ایکس 111111، پھر الٹا وی بنے گا، اس میں ایل بھی بنے گا، کون یاد رکھے گا بھائی؟ یہ ایسے نمبر تھے وہاں پہ، چکرا جائے سر آدمی کا۔ زیرو نہیں تھا ان کے پاس۔ زیرو نہیں ہونا کتنا خطرناک ہے، ہاں زیرو ہو جاتا آدمی، زیرو نہیں تھا، کیلکولیشنز کتنے مشکل ہوں گے۔ زیرو دیا ان کو کس نے؟ یورپ کو عرب نے دیا، عربوں نے زیرو دیا ان کو۔ آپ ڈھونڈو، آج تو بہت آسان ہے، گوگل کر کے دیکھ لو آپ کہ زیرو دیا کون؟ عربوں نے یورپ کو دیا ہے۔ تو کئی علوم، دنیا کے علوم، میڈیکل سائنسز سے لے کے کئی علوم ایسے تھے، عربوں سے ان کے پاس گئے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم لوگ سچا رپورٹ میں کیا آ رہا ہے؟ ایک دم جو ایسی قومیں ہیں جن کو ایک دم پچھڑی ہوئی قومیں مانا جاتا تھا، آج ایجوکیشن میں وہ بھی ہم سے تھوڑے اوپر ہیں، ان سے بھی پیچھے ہم لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں مسلمان۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ نے قیدیوں کو، مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے لیے کہا کہ تم اگر ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تم کو آزاد کر دیں گے۔ سوچیے، یہ اہمیت ہے پڑھنے لکھنے کی۔ یہ جو حدیث ہے، کہتے ہیں کہ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداءہم ان يعلموا اولاد الانصار الکتاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ رکھا، آزادی کی قیمت یہ رکھی کہ تم انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، تم کو آزاد کریں گے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ اس زمانے میں قیدیوں کو سب کو قتل نہیں کرتے تھے، اگر کرنا ہوتا تو کر دیتے. آپ نے ان کو بھی پڑھنا لکھنا سکھانے والا ٹیچر بنایا. ایسے ہمارے نبی ہیں. دشمن قوم کے پاس یہ علم کی تعظیم ہے، یہ علم کی اہمیت ہے کہ علم سے ایک انسان کی جان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. وہ لوگ سیف رہیں، کیوں؟ ان کے پاس علم تھا. علم سکھا کے پیسے نہیں رہ کے بھی وہ لوگ آزاد ہو گئے. کتنی بڑی بات ہے. علم اتنی بڑی دولت ہے. پڑھنا لکھنا آنا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا. اور ہمارے نبی ظالم نہیں تھے، دہشت گرد نہیں تھے، خون کے پیاسے نہیں تھے نعوذ باللہ، بلکہ آپ نے ان قیدیوں کو پڑھانے والا بنایا اور آزاد بھی کر دیا. مار ڈالتے ان کو نہیں، قتل کیا، ان کو آزاد کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کی کتنی اہمیت تھی، جان کی کتنی اہمیت تھی، اور آپ کتنے انصاف والے تھے، وعدے کے پورا کرنے والے تھے. تو یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے جس سے امام احمد نے اس کو روایت کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے لکھنے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے. کیا عورتیں پڑھنا لکھنا سیکھ سکتی ہیں؟ ہاں. بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. بلا شبہ اسلام بھی بیٹی پڑھاؤ کی بات 1400 سال پہلے بول چکا ہے. یورپ میں بھی الاؤڈ نہیں تھا ایجوکیشن عورتوں کو. آج سے 400-500 سال پہلے بھی نہیں تھا، الاؤڈ ہی نہیں تھا. آپ دیکھ لو، ویکیپیڈیا زندہ باد، آپ ڈھونڈنا ہے گوگل پہ جا کے دیکھو. انگریز عورتوں کے لیے بھی یونیورسٹیز میں اس میں جانا بالکل الاؤڈ نہیں تھا. میں کالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حبشیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو بیچارے بہت دور تھے، وہ تو مشکل سے ابھی بھی وہ اس سٹیٹس نہیں ملا ان کو. عورتیں جو اچھے گھروں کی تھیں ان کے لیے بھی پڑھنا لکھنا سیکھنا اور ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا الاؤڈ نہیں تھا. وہ جا نہیں سکتی تھی یونیورسٹیز میں. اسلام نے عورت کو علم حاصل کرنے کی آزادی دی. اس کا حق ہے کہ وہ علم حاصل کرے. شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آئے اور میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. حضرت حفصہ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت عمر کی بیٹی. تو وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. کہا کہ تم حفصہ کو نملہ کا رقیہ نہیں سکھاتی جیسا کہ تم نے انہیں کتابت سکھائی ہے، لکھنا پڑھنا سکھایا جیسا تم نے، رقیہ بھی سکھا دو نا. کیا تم نہیں سکھاؤ گی ان کو؟ نملہ ایک بیماری ہے جو زمانے میں تھی، آج بھی ہوتی ہے، کہ یہاں پھوڑے آ جاتے تھے پہلو میں اور جسم کے دوسرے حصوں میں بھی آتے تھے. علماء نے کہا تو لوگ اس کے لیے رقیہ کرتے تھے اور وہ اچھا ہو جاتا تھا. تو کہا جیسے نملہ کا رقیہ تم نے ان کو سکھایا ہے، جیسے تم نے کتابت ان کو سکھائی ہے، یہ بھی سکھا دو. الا تعلمین هذه رقیۃ النملۃ کما علمتیها الکتابہ. جیسے تم نے ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا ہے، کتابت سکھائی ہے. ظاہر بات ہے لکھنا سکھانا کا مطلب پڑھنا اپنے آپ اس میں آ جاتا. بغیر پڑھے لکھتا آدمی خالی ایسے لکھتا، پڑھنے نہیں آتا اس کو، پڑھنا اپنے آپ آ جاتا ہے لکھنے والے کو. تو پڑھنا لکھنا تم اس کو جیسے سکھائی ہو ویسے اس کو کیا سکھا دو؟ نملہ کا رقیہ، وہ کلمات جس سے علاج کیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ عورتیں بھی عورتوں کو کیا سکھاتی تھیں؟ پڑھنا لکھنا. کما علمتیها الکتابہ، جیسا کہ لکھنا تم نے ان کو سکھایا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا عورتیں ان پڑھ رہنا چاہیے. کیا کہا میں ان کو؟ مرد پڑھے لکھے آگے بڑھیں. بولے ایسا نہیں بولے. آپ نے اقرار کیا، اس پر انکار کیا نہیں. تم نے ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا نا حفصہ کو، ویسے ان کو نملہ کا رقیہ بھی سکھا دو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنا لکھنا
سکھایا جاتا تھا اس زمانے میں عورتوں کو، آج نہیں، 1400 سال پہلے خواتین کے لیے پڑھنا لکھنا اس زمانے میں منع تھا کیا؟ نہیں تھا، جس کو ہمارے زمانے میں آج لٹریسی بولتے ہیں، پڑھنا لکھنا، اس سے اوپر پھر ایجوکیشن ہے، سائنس ٹیکنالوجی ہو یا اور بھی کچھ ہو۔ تو اس میں یہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2650، حدیث صحیح ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ عورتوں کے لیے بھی اسلام میں جائز ہے، بلکہ اچھا ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھیں۔ ان پڑھ رہنا کیا عورت؟ بتاؤ کہاں انگوٹھا لگانا؟ ہاں، انگوٹھا لگانا کیوں؟ پڑھنا لکھنا سیکھو، پڑھنا لکھنا آنا چاہیے۔ ہاں، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی کو کالج میں بھیجو، ڈسکو کراؤ، لو افیئر کراؤ، پکنک پہ جاؤ، ڈرگ ایڈکٹ بنو، شراب پیو، ناچو گاؤ، کینٹین میں جاؤ، ڈبل سیٹ فلم دیکھنے جاؤ، کالج سے لیٹ آؤ اور ہوٹلوں میں گھومو، یہ نہیں، یہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کو استعمال کر کے پھینک دیں گے۔ بیٹی پڑھاؤ، ہم کیا بولتے ہیں؟ بیٹی پڑھاؤ لیکن بیٹی بچاؤ، لیکن بیچ میں ڈالنا، بیٹی پڑھاؤ لیکن یاد رکھو بیٹی کو بچا کے رکھو، یہ نہیں کہ چھوڑ دو اس کو کہ وہ لچے لفنگوں کے بیچ میں گھومے کالج کے اندر اور پھر بے عزت ہو کے گھر کو آئیں، وہاں جا کے پیار محبت کے چکر میں پڑھ کے پڑھائی تو کر دی آندھی، اور پیار محبت کے دن بھر لگی ہوئی ہیں، موبائل دو اس کو۔ بیٹی کبھی بھی خطرہ ہونا فون کرنا، ہاں ابا جس دن جاؤں گی فون کر کے ہی جاؤں گی، جا رہی میں، مل گیا مجھ کو جوڑی دار جس کی تلاش تھی مجھے بچپن سے، فلمیں جو دکھاتے تھے نا اسی سے میرے دل میں تمنا پیدا ہو گئی تھی، میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا مجھ کو، جو چاند تک رت پہ بٹھا کے لے جائے گا مجھ کو، وہاں سے پٹکے گا سیدھا آپ کے گھر پہ۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا ہے ایسا۔ اتنا آسانی سے کوئی شادی کرتا کیا؟ پہلے تو دکھاتا اس کو سب خواب، تمہارے لیے میں ستارے توڑ لاؤں گا، پھل توڑنے کی تو اوقات ہے نہیں، باپ کی کمائی پہ پل رہا، ہاں ستارے توڑ لائے گا، کرائے کی گاڑی پہ دوستوں کی گھماتا اس کو اور ستارے توڑ لائے گا، اس کو پیٹرول بھرنے کی تو اوقات ہے نہیں گاڑی میں، لیکن گھماتا ہے اس کو، گھماتا ہے۔ ہماری مسلمان بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گاڑیوں پہ گھومتی ہیں برقعے پہن کے، معلوم نہیں پڑتا نا کس کی بیٹی ہے، برقعے میں چھپی ہوئی ہے، وہ اس کی سیفٹی نہیں ہے، اس کے گناہ سے سیفٹی بن جاتا بعض اوقات، اس کے لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے آڑ بن جاتی، گارڈن میں بیٹھی ہوئی، ہوٹل میں جا رہی، معلوم ہی نہیں کون ہے، چہرہ تو دکھائی دے رہا نہیں اس کا، اور پھر سارا جب گھما کے تھک جاتا ہو، اس کے ماں باپ بولتے ہیں اب تیری شادی دیکھ، رشتہ دے کے ہم لوگوں نے تیرے لیے، وہ لڑکا غیر مسلم، اس کو بولتا کیا کروں، میرے ماں باپ نہیں مان رہے، میرا رشتہ طے کر دی، لڑکی بولتی ایسا کیسا، تم نے تو وعدے کی تھی، قسمیں کھائے تھے نا، ہاں ہاتھ کاٹ کے قسم کھایا تھا نا تم نے خون نکال کے، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مر جاؤں گا لیکن نہیں چھوڑوں گا ساتھ، ہاں لیکن سن رہے نہیں نا ماں باپ میرا، کیا کروں، میرا کریئر بھی ہے، باپ بولا اگر تو نہیں سنا تیرے آگے کی پڑھائی میں ختم کر دوں گا، میں ایک پیسہ نہیں دوں گا تجھ کو، ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، بالکل نہیں، میری بات سننی پڑے گی تجھ کو، جو رشتہ ہم بول رہے ہیں وہی رشتہ کرنا پڑے گا، ہم دونوں کا منگنی کر رہے ہیں اور پڑھائی فنش ہونے کے بعد تیری شادی۔ اب وہ ایسا بول رہے ہیں، میرا باپ ایسا بول رہا، مائی ڈیڈ از سیئنگ دس، انگلش میں، ہاں میرے پتا جی ایسا بول رہے ہیں، پھر میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، لڑکی کا کیا ہوگا،
لڑکی کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا بے عزتی، رسوائی، ندامت، ڈپریشن، سوئسائڈ، اور کیا ہوگا؟ یا پھر بے غیرتی کے ساتھ میں اس سے ہی جڑے رہنا، ٹھیک ہے شادی کرنا لیکن مجھ سے جڑے رہنا، یہ بھی وہ کبھی کبھی آتا اس میں، ٹھیک ہے وہ تو میرا ہے، وہ ماں باپ کی وجہ سے کر رہا، ہم دونوں پھر بھی جڑے رہیں گے۔ یہ آج کا ماحول ہے۔ اور ماں باپ کیا بول رہے گھر پہ؟ ہماری بیٹی پہ بہت بھروسہ ہے ہم کو، ہماری بیٹی پہ ہم کو بہت بھروسہ ہے۔ شیطان پہ ہے، شیطان اس کو جو کام پہ لگا رہا ہے، بھروسہ ہے کیا آپ کو؟ شیطان کا بھی تو سوچو، وہ بیچاری بچی، اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ اس کو ذرا سا کسی نے خواب دکھا دیا، اس کی آنکھیں سو جاتی، خواب دیکھنے میں لگ جاتی۔ آپ دینی تربیت تو کیے نہیں اس کی، پڑھ رہی کرتے کرتے آپ اس کو کچھ بھی دین نہیں سکھائے، اخلاق نہیں سکھائے، اسلامی احکام نہیں سکھائے، اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا، اور آپ نے اس کو درندوں کے حوالے کر دیے۔ مل گیا ایک درندہ اس کو، بھیڑیا، اس کا ایکسپلائٹیشن کیا اور اس کو استعمال کر کے پھینک دیا، عین وقت پہ دھوکہ دے دیا۔ سوچئے، بیٹی پڑھاؤ لیکن بیٹی بچاؤ بھی۔ موبائل دے کے یہ مت سمجھو کہ بیٹی کی حفاظت کے لیے ہم نے دے دیا اس کو، وہ رات دن اس میں چیٹنگ کر رہی اس کے ساتھ میں، اور بھی ایزی بن گیا اس کے لیے، رات دن واٹس ایپ پہ اور نہ جانے کتنی اور ذرائع ہیں اس پہ اس کے ساتھ میں کیا کر رہی ہے، وہ چیٹنگ کر رہی ہے۔ پڑھاؤ بیٹی کو لیکن بچاؤ بھی، ان خرافات سے بچاؤ، ان برائیوں سے بچاؤ، دھیان دو، جاسوس مت بنو لیکن بے وقوف مت بنو، دھیان دو بچوں کے اوپر کیا کر، دھوکے میں مت رہو، دھوکے میں مت رہو، یہ مت سمجھو کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، نہیں، بعض اوقات اچانک پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی اور بچے ایسی خبر دیتے کہ کیا آتا پھر؟ ہارٹ اٹیک آتا۔ یہاں یاد رکھنا ہے، اسلام میں تعلیم منع نہیں ہے، نہ بیٹے کی نہ بیٹی کی، تعلیم جائز ہے لیکن شرعی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے، اسلامی طرز حیات کی پابندی کرتے ہوئے، اسلامی اخلاق کو اپنی زندگی میں باقی رکھتے ہوئے، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا جہاں ایک بات یاد رکھیں، مسلمان نہیں ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، بہت آگے بڑھا رہے ہیں اس کو ایجوکیشن میں، کس کو خوش کر رہا ہے تو؟ کس کو خوش کر رہا؟ پڑھا لیکن اس کے اخلاق کا بھی لحاظ رکھ، دیکھ بچے کہاں جا رہے ہیں۔ آج عام طور سے مسلمان بچے، کیا دوسرے بھی لیکن خاص مسلمان بچے، لڑکے ڈرگ ایڈکشن، ڈسکو، پب، میوزک، موبائل، فلمیں، لڑکی چھیڑو، اور لڑکیاں لو افیئر، پیار محبت، عشق بازی، یہ دونوں چیزیں لڑکوں کی زندگی اس سے خراب کر رہے ہیں، لڑکیوں کی زندگی اس سے خراب کر رہے ہیں، فیوچر ختم ہو جاتا پورا۔ بچائیے اپنے بچوں کو، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی، ایجوکیشن دلاؤ ان کو، آگے ترقی کرنا چاہیے انہوں نے، لیکن اس ترقی میں یہ بھول مت جاؤ کہ ماحول باہر گندا ہے، اس میں دین پر جمے رہیں ہمارے بچے، اس کا لحاظ رکھو۔ اگر یہ ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو آپ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے، دنیا کے علم کی وجہ سے ان کی آخرت خراب کر رہے، ان کی دینداری برباد کر رہے، آپ کتنی بڑی نادانی ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو بھی پڑھنا لکھنا سکھایا
جاتا تھا تو ہم کو کوئی آ کے سکھائے نہیں تمہاری بچیوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، ہم کو معلوم ہے ہمارے نبی نے کیے ہوئے۔ لیکن بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ آج کے گندے ماحول میں ہماری بچیاں جا کر ویسی بن جا رہی ہیں۔ کسی نے بھیجا ویڈیو مجھ کو کالج کا، برقعے میں لڑکیاں ہیں، یہاں لڑکے ناچ رہے، وہاں لڑکے ناچ رہے، ان کے بیچ میں لڑکیاں بھی ناچ رہی برقع پہن کے، گروپ ڈانس، برقع پہن کے ناچ رہی لڑکیاں، ہاتھ اٹھا اٹھا کے ناچ رہی ہیں، مردوں کی طرح ناچ رہی اس کے اندر۔ یہ مسلمان بچیاں ہیں، معلوم نہیں واقعی مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے وہ، کیونکہ برقع کتنے میں ملتا، آرام سے کوئی بھی خرید کے مسلمان کو بدنام بھی کر سکتا ہے، اوکے، لیکن سچ مچ میں مسلمان رہی تو کیا ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے؟ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کا خیال رکھیں، دنیا کی ترقی میں اتنا آزاد ان کو نہ چھوڑ دیں کہ وہ دین کی نہ رہیں، اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ توڑ لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات عشق اتنا بیٹھ جاتا ہے دلوں میں کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑنے کو بھی تیار ہو جاتی، ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی، جا کے پورا اس کے ساتھ پھیرے لینے کو بھی تیار ہو جاتی وہ۔ کیوں؟ ماں باپ نے اس کو مسلمان بنایا ہی نہیں، ماں باپ نے اس کو مسلمان بنایا ہی نہیں۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، بچوں کو پڑھائیں، ہمارے بچے ان پڑھ نہ رہیں، پیچھے نہ رہیں، دوسروں سے آگے رہیں، بھائی دنیا کے علم میں آگے رہیں، اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنیں، اچھے سے اچھا انجینئر بنیں، بچیاں بھی اچھے سے اچھی ڈاکٹر بنیں، ٹیچر بنیں، لیکن یہ نہ کریں کہ اپنے بچوں کو اس ماحول میں ڈال کے بگاڑیں۔ دھیان دیں، بچائیں۔ دین بھی سکھانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی سکھانے کی چیز ہے، اس کا بھی خیال رکھیں، وہ بھی خیال رکھیں۔ تو یہ بات ہم کو حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات اس سے پہلے بھی گزری۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ہمارے نبی تو امی تھے، یا کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے تمہارے نبی امی تھے اور تم کو امی امت کہا گیا ہے، پھر تم کیوں پڑھتے لکھتے؟ کیا یہ خلاف نہیں ہے قرآن اور حدیث کے؟ نہیں، مثالیں تو آپ دیکھ چکے، لیکن یہ شبہ بھی ہے کہ کیا یہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو نبی امی کی، ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، ان پڑھ نبی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں یہ تورات و انجیل میں جن کا تذکرہ لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی ان کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی کیسا ہے کہ یہ نبی امی ہیں۔ امی اس کو کہتے ہیں جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ کیوں امی کیوں بولتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پڑھنا لکھنا آتا اس کو؟ ہاں، پیدا ہوتے ہی بولتا میرے کو کھانا پینا بعد میں دو، پہلے پین اور پیپر دو، میرے کو کچھ لکھنا ہے اپنے بارے میں۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں جو ہوا اس کی پوری ڈائری لکھنی ہے، بولتا نہیں، پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو۔ تو جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ویسا ہی زندگی بھر رہا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ امی۔ تو جو لوگ نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، تو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کیا کہا؟ نبی امی۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو کہ نبی امی ہیں، ان پڑھ نبی ہیں۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، ایسے نبی، ایسے رسول جو اللہ پر اور اللہ کے کلام پر، اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ واتبعوہ، تم اس نبی کی اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
تاکہ تمہاری رہنمائی ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، 157، 158 دونوں آیتوں میں کیا کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیسے نبی ہیں؟ نبی امی، ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں۔ تو یہ کیا کمال نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھے لکھے ان پڑھ رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی رکھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 48۔ اے نبی، آپ اس سے پہلے کسی کتاب میں سے پڑھتے نہیں تھے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ اس سے پہلے آپ کسی کتاب سے پڑھنے والے نہیں تھے، اور ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ لکھتے تھے۔ اس سے دائیں ہاتھ سے لکھنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ولا تخطہ بیمینک اذن لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تو جھوٹ گھڑنے والے شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مبطلون جو باطل میں پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگ کیا کرتے؟ شک میں پڑ جاتے، واقعی اللہ کے نبی ہیں کہ پھر تورات اور انجیل سے کاپی کیا انہوں نے، وہاں سے پڑھ کے دعویٰ کر دیا نبی ہونے کا۔ جو بھی بول رہے ہیں، قصے بتا رہے قرآن میں، اور جو بھی باتیں پیش کر رہے ہیں، کہیں سے کاپی کر کے تو نہیں لائی۔ تو لوگوں کو شک ہوتا کہ کیا انہوں نے کہیں سے نقل کر لیا یہ سارا، یا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اللہ نے کاپی کرنے کی چیزیں آپ کو دی ہی نہیں، نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا۔ کہاں سے کاپی کی؟ پڑھنا لکھنا ہی آتا تو کاپی کہاں سے کریں گے؟ اور اس زمانے میں تورات اور انجیل ایسا مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھا، جس کو چاہیے لے لو۔ اس زمانے میں کاغذ بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ تو اس زمانے میں تورات اور انجیل خاص ان کے جو عیسائیوں کے اور یہودیوں کے رہنما اور عالم ہوا کرتے تھے، ان کے پاس بڑی مشکل سے ایک کاپی ہوا کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کے پاس ہو۔ اسی لیے عرب بھی جب کچھ مشکلات پیش آتی ان کو، تو یہود و نصارہ کے پاس جاتے، ان کے عالموں کے پاس، بتاؤ ہم کو صحیح کیا ہے، اور وہ فیصلے ان کے کرتے تھے۔ تو یہ نہیں تھا کہ بائبل یا تورات اور انجیل جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہر ایک کے پاس تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ کاپی کر لی، جلدی بتا جلدی بتا۔ وہ خاص لوگوں کے پاس تھا۔ اگر کسی کے پاس سے وہ کاپی کی ہوتی آپ نے، وہ بتا دیتا میرے سے کاپی کیے۔ کوئی بولا ایسا کھڑا ہو کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 23 سال میں کوئی ایک آدمی ایسا کھڑا ہوا جس نے کہا کہ میرے پاس آئے تھے اور نوٹ کر کے اور وہاں پڑھ کے سنا رہے، قرآن بنا کے پیش کر رہے؟ کوئی بولا ایسا؟ عجیب ہے نا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہسٹوریکل ایویڈنس ایسا ہے ہی نہیں، تاریخی شہادت ایسی نہیں ہے کہ کسی کے پاس تورات تھی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا ہو کہ آپ اس میں سے کاپی کرو، اور بعد میں آ کے بولا ہو کہ میں نے دیا تھا۔ نہیں ہوا ایسا کبھی۔ ایک شخص تھا، کان کھڑے ہو گئے نا؟ ہاں، ایک شخص تھا، ورقہ، لیکن جیسے ہی جا کے بتایا حضرت خدیجہ نے کہ ان کو ایسا ایسا ہوا، فرشتہ آیا، دبایا، ایسا پڑھ، دبایا، پڑھ، دبایا، پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ ڈر رہے ہیں، جان کا خوف ہو رہا ہے، کیا ہے معلوم نہیں، سمجھ میں نہیں، ایسا کیسا ہوا، کیونکہ ایکسپیکٹیشن تھا ہی نہیں ایسا کچھ کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ بجائے یہ کہنے کے کہ لو یہ کاپی لو، اس میں سے کرتے جاؤ، نہیں، انہوں نے خود کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ خود نبی اور رسول ہیں، اور ان کے پاس وہی فرشتہ ہے جو کس کے پاس آیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب انہیں ان کی قوم ان کے علاقے سے نکالتی، کہ میں مدد کرتا ان کی۔ الٹا وہ فالو کرنے والے بنے، یہ نہیں بولے کہ میرے پاس نالج ہے، کاپی کرنا ہے تو کرو، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ میں ان کا ساتھ دیتا۔ تو انہوں نے فوراً مان لیا کہ یہ نبی اور رسول ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کسی سے کاپی کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا
یہ جو بات بول رہے ہیں وہ معمولی بات نہیں، ایسی بات کوئی پیش نہیں کرتا ہے۔ اور آپ سچے ہیں، آپ کی تاریخ پوری زندگی بھر کی تھی کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ پہلا خطبہ جب آپ نے دیا صفا پہاڑی پر اور آپ نے پوچھا اگر میں تم سے کہوں لشکر پیچھے تیار ہے حملے کے لیے، کیا بولنا ہے تم لوگوں کا؟ پہاڑ کے پیچھے، پہاڑ کے دامن میں اگر میں کہوں کہ لشکر ہے حملے کے لیے تیار ہے، تم کیا کہو گے؟ کہا کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ قوم نے کیا بولی؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم کو آپ سے جھوٹ کا کبھی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اتنے سچے مانے جاتے تھے۔ جب آپ پیش کر رہے بول رہے ہیں کہ فرشتہ آیا تھا اور اللہ کا کلام ہے، پھر ماننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ لیکن وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے تھے، آپ کی بات کو جھٹلاتے تھے۔ یہ بات ایسی کڑوی ہے کہ مان نہیں سکتے تو آپ کا انکار کر دیں گے۔ سارے معبودوں کو چھوڑنے کی بات ہے، کیسا چھوڑنا؟ پوری ہماری دکانداری اسی پر قائم ہے، وہ چھوڑ دیے تو ہم کہیں کے نہیں رہتے، مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا ہمارا اس کے اوپر ہی کمائی ہے۔ اگر مان لیں گے یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، تو سارا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ چوپٹ ہو جائے گا، ساری سرداری ہم سے چھین لی جائے گی، اور جو دینی سرداری ہمارے ہاتھ میں آ جائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ کعبہ کے متولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شرک اور کفر پھیلا ہوا ہے، اللہ کے گھر کو بتوں سے بھر دیا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے مان لیا ان کی بات کو، ان کے انڈر میں چلنا پڑے گا، نہیں مان سکتے۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اللہ نے کہا اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، آپ پڑھنے والے ہوتے، آپ لکھنے والے ہوتے، شک کرنے والے کیا کرتے؟ شک کرتے۔ تو کسی کے دل میں شک نہیں آنا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو کیسا رکھا؟ امی۔ یاد رہے گا یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے، جس میں اللہ نے وجہ بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی کیوں تھے۔ اسی طرح سے عربوں میں اکثریت ان پڑھ تھی، اور سب سے پہلے اللہ نے آپ کو عربوں ہی میں بھیجا، پھر عربوں کے ذریعے سے ساری دنیا میں پیغام پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے نہ سارے علاقوں میں گئے، چائنا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں گئے۔ آپ بیسیکلی کس کے پاس بھیجے گئے تھے؟ عربوں کے پاس، کیونکہ آپ عربی بولتے تھے۔ اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ بات ان کے لیے واضح کر دیں۔ تو آپ عرب تھے، آپ کو کس کے پاس بھیجا گیا؟ عربوں کے پاس۔ لیکن آپ ساری انسانیت کے لیے بھی تھے، تو آپ کا پیغام صرف عربوں کے لیے ہے؟ نہیں، آپ کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈراوا سنانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو بھیجا کس کے لیے ہے؟ سارے، لیکن بھیجا کس کی طرف ہے؟ عربوں کی طرف، کہ پہلے یہ لوگ ہیں، یہ بن گئے، باقی کا کام اگلی نسلوں میں یہ لوگ کریں گے، جیسا کہ صحابہ نے کیا۔ اس کے بعد پھر اسلام پوری دنیا میں پھیلا کہ نہیں؟ اپنے پاس آیا کہ نہیں؟ ہاں ایسی بن گئے کیا یوٹیوب سے؟ ایسی تھوڑی نہ بن گئے۔ ہندوستان ہو، افریقہ ہو، مصر ہو، یورپ ہو، ایران ہو، روم ہو، گیا اسلام وہاں پر، چین ہو، اسلام گیا وہاں پہ، رشیا ہو، اسلام گیا وہاں پہ، لیکن کب گیا؟ بعد میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں پوری دنیا میں پھیل گئے۔ لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر دعوتی کام کیا اور کہاں تربیت کی؟ عرب میں۔ اور عرب لوگ عام طور سے کیسے تھے؟ امی، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، بہت کم لوگ تھے، ایک دم نہیں تھے ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے لکھایا، قرآن لکھایا، حدیث لکھایا، ہم دیکھ چکے پچھلے درس میں۔ لیکن زیادہ تر لوگ کیا تھے؟ پڑھے لکھے
نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2-3۔ اللہ نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے امیوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ کس کے درمیان؟ امیوں میں۔ امی کون؟ ان پڑھ لوگ، عرب کے لوگ۔ تو امیوں میں کیا بھیجا؟ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، عربوں میں عرب کو بھیجا، جو کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں برے عقائد اور برے اخلاق سے پاک کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب قرآن، حکمت سنت، کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان سب کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کون؟ عرب کے لوگ۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے بعد آنے والے ہیں کچھ اور لوگ بھی، ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا جو ابھی آ کے ان سے ملے نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس میں کس کی طرف رسول بنا کر بھیجا؟ صرف عربوں کی طرف نہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، جو ابھی ان سے ملے نہیں۔ تو یہ نہیں کہ کوئی آدمی کہے بھائی صرف عربوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، نہیں، ان کے لیے پہلے درجے میں تھے، لیکن آپ کی رسالت کیا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے، جو ابھی نہیں آئے ان کے لیے بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی امی، امت امی، کائے کو پڑھنا لکھنا؟ پڑھنا لکھنا کیوں؟ ایک اور حدیث ہے جس میں اس امت کو امی کہا گیا ہے، اور بعض منکرین حدیث اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا ان کو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، ہم ایک امی امت ہیں، ان پڑھ امت ہیں، لا نکتب، نہ ہم لکھتے ہیں، ولا نحسب، اور نہ ہم حساب کرتے ہیں۔ حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ ہوئے کہ نہیں اپن گناہ گار؟ ہاں، ہم امی امت ہیں، ہم نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں۔ آپ لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ حساب کرتے نا دکان کا، گھر کے بل کتنا بھی آتا ہے۔ پھر اب یہ حدیث کچھ لوگوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں حساب بتایا گیا نا، ہم کو گنتی ہم کو پوری مل رہی ہے، کتنے آسمان، کتنی زمین، کتنے دن موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، کتنا کیا ہوا، کتنی عدد تھی، کتنے فرشتے نازل ہوں گے، کیلکولیشن تو ہے قرآن میں۔ اور ہم کو میراث کے احکام بھی دیے گئے، اس کا اتنا، چھٹا حصہ کس کا، آدھا حصہ کتنا، مرد کا کتنا، بیٹے کا کتنا، بیٹی کا کتنا، کیلکولیشن قرآن میں ہے۔ اور ہم کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرض کے معاملات آپس کے ہیں تو اس کو کیا کر لو؟ لکھ لو۔ تو لکھنے کا بھی عمل قرآن میں ملتا ہے اور حسابات بھی قرآن میں ملتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ آدھی حدیث دکھتی ہے، پوری حدیث نہیں دکھتی ہے۔
یہاں پر جو آیا ہے کہ ہم امی امت ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں، آگے کا حصہ بتاتا ہے کہ واقعی بات کیا ہے۔ آگے آپ نے کہا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا وعقد الابہام فی الثالثہ۔ آپ نے کہا ہم امی امت ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں، مہینہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ایسا اور ایسا۔ کیا ہوا یہ؟ ہاں 29 گنتی آ رہی کہ نہیں؟ اور کہا والشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا یعنی تمام 30، اور کہا کہ اور مہینہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ایسا اور ایسا۔ کتنے ہوئے؟ کہ ہم ان پڑھ امت ہیں، ہم لکھتے نہیں حساب کرتے نہیں۔ ستارے کہاں ہیں؟ ہاں نکشتر میں کیا چل رہا ہے؟ یہ جو حسابات ہیں اور یہ جو حسابات لکھنے کی بات ہے یہ ہم نہیں کرتے۔ لیپ ایئر، کیلکولیشن، چاند کدھر ہے، سورج کدھر ہے، اماوسیا، پورنیما، یہ جو حسابات ہیں، جو نجومیوں کے حساب ہوتے ہیں، جو نجومیوں کے حساب ہوتے ہیں، وہ حساب ہم کرتے؟ ہم لوگ سیدھے سادھے ان پڑھ لوگ ہیں، یہ لکھا پڑھی چاند کی ہم لوگ کرتے نہیں۔ ہم کو دو ہی چیز آتی، یا تو ایسا 3 بار کر کے تیسرا ایسا، یا تو پھر تینوں بار ایسا، یا تو 29 یا پھر شارٹ اینڈ سویٹ سمپل۔ ہمارا معاملہ مہینے کا ایسا ہے، لیکن دوسرے لوگ کیا کرتے تھے؟ نجومی لوگ حساب کرتے تھے، یہ ایسا، چاند ادھر ہے، کل ادھر رہے گا، ایسا رہے گا، ویسا رہے گا، اتنا اتنا۔ وہ جو حسابات ہیں سورج کے حسابات، اس کے حساب سے کیلکولیٹ کرنا پڑتا، اور فروری میں 4 سال میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ 1 دن۔ یہ جو کیلکولیشنز ہیں ہمارے پاس نہیں چلتے ہو۔ ہمارا مہینہ سیدھا سادہ بھولا بھالا، یا تو 29 والا یا پھر 30 والا، ایک دم بھولا بھالا ہے کہ نہیں؟ کوئی ٹینشن نہیں ہم کو۔ اگر چاند دکھ گیا 29 کو تو 29 کا مہینہ، اگر 29 کو نہیں دکھا تو 30 کا۔ جنوری ہے ہمارے ہاں 31 کا جنوری ہے کیا؟ اور فروری ہے کیا؟ 28 کا۔ ہمارے پاس 28 کا فروری بھی نہیں اور 31 کا جنوری بھی نہیں، ہمارے پاس کیا؟ یا تو 30 یا پھر 30۔ تو آپ نے سیدھا سیدھا ہاتھ سے گنتی، تو گنتی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی حدیث میں گنتی آ رہی، تو یہ منع نہیں ہے، یہ کیلکولیشن منع نہیں، کیونکہ 3 بار بتائے تو ٹوٹل مارنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو کیلکولیشن تو آ گیا نا، 10 10 10 کتنا ہوا؟ تو حساب ہوا نا، اسی حدیث میں حساب ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کون سا حساب نہیں؟ جو سورج چاند والے حساب کر کر کے 29 30 29 ایسا ادھر جوڑ کرتے ہیں، وہ سارے کیلکولیشن ہم لوگ کرتے ہیں کہ کون سا ستارہ کدھر ہے، یہ فلاں چیز کدھر ہے، چاند کہاں پہنچا، اس کا کیا حساب ہے، وہ کیلکولیشن ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات حدیث عقل کے خلاف دکھائی دیتی ہے، لیکن وہی حدیث پوری جاننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ بات تو صحیح ہے۔ بات کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس حدیث کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے، یہ نہیں کہ ٹوٹلی حساب نہیں کرتے، ہم کچھ بھی حساب نہیں کرتے، ایسا ہے نہیں ہے۔ عورت کے حیض کے دنوں کی گنتی نہیں کرے گی، وہ ساری چیزیں تو حساب تو رہے گا نا، جتنے بھی چیزیں آدمی اس کا حساب کرے گا۔ عقیقہ 7ویں دن کرے گا، حساب نہیں کرے گا، 1 2 3 نہیں کرے گا۔ قرض دینا لینا ہے، کتنے گئے کتنے بچے، نہیں کرے گا حساب، تو کیسے نہیں کرے گا؟ حساب تو ہے، اور لکھنا بھی ہے۔ معاہدہ کیے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے؟ یہ معاہدہ ہے ہم محمد رسول اللہ کی طرف سے مشرکین سے 10 سال جنگ نہیں کیے نا، معاہدہ لکھا پڑھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو پھر کیا؟ لکھنا بھی ہے، حساب بھی ہے، کیونکہ 10 سال کا معاہدہ، 10 سال کی گنتی ہے کہ نہیں، حساب ہے کہ نہیں، کتنے گئے کتنے بچے، حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔
لیکن یہاں جو سیاق ہے، کانٹیکسٹ ہے، وہ کون سا ہے؟ چاند سورج کی دنوں کی وہ جو گنتی ان کی کر کے اس کے بعد وہ مہینہ طے کرتے تھے، یہ گنتی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس مہینہ دو ہی طرح سے رہتا، یا تو 29 کا یا پھر 30 کا۔ ہماری گنتی سمپل ہے، ہمارا حساب آسان ہے۔ تو منکرین حدیث، یہ حدیث بخاری میں کتاب الصوم حدیث نمبر 1913 اور مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1080، اور الفاظ مسلم کے ہیں، الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بظاہر شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام میں پڑھنا لکھنا اور حساب کرنا کیا ہے، میتھس بھی منع اسلام میں اور لٹریسی بھی منع ہے نا؟ ہاں بول رہے کچھ لوگ، ہاں گھر کو گئے ہوئے یہ لوگ سب۔ اسلام میں پڑھنا لکھنا بھی منع اور حساب بھی منع ہے کہ نہیں؟ ایسا حدیث میں منع ہے نا؟ نہیں، یہ کس حساب کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو نجومی لوگ کرتے ہیں، جو ایسٹرالوجی والے کرتے ہیں، ایسٹرالوجی والے کرتے ہیں، وہ حسابات ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حدیث یہ کیسی بات ہوئی، لیکن وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، وہ حدیث غلط ہوتی نہیں۔ آپ کو ایسی ایک حدیث سناتا، حدیث میں ہے کہ الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں ہیں۔ آدمی کو یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہے، میرا دل نہیں بولتا یہ حدیث ہوگی۔ اللہ کے نبی ایسی اوٹ پٹانگ بات نعوذ باللہ نہیں کریں گے، یہ کوئی بولنے کی بات ہے؟ کان سر میں ہے حدیث، لیکن ایسی صحیح ہو سکتی ہے ایسی حدیث؟ ہاں ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ اب آپ تیار ہو گئے؟ ہاں جلدی نہیں بول رہے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، لیکن اس کا سیاق اناٹمی نہیں ہے، فزیولوجی نہیں ہے، انسان کے جسم کا معاملہ اس میں نہیں بتایا جا رہا ہے، اس میں وضو کا معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ اب سمجھ بتی سل گئی نا؟ الاذنان من الراس، کان بھی سر ہی میں سے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کیا کرتے، منہ کیا کرتے وضو میں؟ دھوتے کہ نہیں؟ دھوتے ہیں۔ اور سر کا کیا کرتے ہیں؟ کان دھوتے ہیں کیا مسح کرتے ہیں؟ ہاں دھوتے نا، کان ایک دم پانی ڈال کے اچھا لوٹے سے دھوتے۔ کان کو کیا کرتے؟ ہاتھ انگلیاں بھگو کے کیا کرتے؟ پونچھتے انگلیوں کو، گیلی انگلیوں، یعنی کان کو گیلی انگلیوں سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسح۔ سر کا بھی کیا کرتے ہیں؟ کان کا بھی کیا کرتے ہیں؟ مسح۔ تو کان سر میں ہے کا مطلب جو سر کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے وہی کیا ہوگا؟ تو کان سر میں ہے، جب سر کا مسح ہے تو کان کا بھی کیا ہے؟ اور کان سر میں ہے تو سر کے ساتھ کان کا مسح ہوگا، الگ سے ہے نا؟ سر میں کا مطلب جب سر کا مسح کریں گے کیا کریں گے؟ اور سر کا مسح کتنے ہاتھ سے کرتے ہیں؟ ایسا کرتے نا؟ کیسا کرتے؟ ایسا کرتے۔ تو دونوں ہاتھوں سے کرتے کہ ایک ہاتھ سے؟ تو کانوں کا بھی مسح کتنے ہاتھ سے کریں گے؟ ایسا کر کے کریں گے، ایسا۔ کان کا بھی مسح دونوں ہاتھ سے کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور سر کا مسح کیا ہے؟ فرض ہے کہ سنت ہے؟ کچھ تو بول رہے، پوچھنا پڑے گا ہاں مفتی صاحب سے۔ قرآن میں جب اللہ نے سر کے مسح کا حکم دیا ہے تو کیا ہوا؟ حکم پورا کرنا فرض۔ تو سر کا مسح کیا ہے؟ فرض۔ تو کان کا مسح بھی کیا ہوا؟ کیونکہ سر میں ہے کا مطلب یہ بھی ہے تو یہ بھی فرض ہے۔ تو ایک ہی حدیث سے سارے مسئلے معلوم پڑے۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے ایسا لگ رہا تھا کیا بول دی یہ، مطلب ایسی رہتی کہ حدیث کان سر میں ہے، لیکن اب کیا ہوا؟ کتنی بڑی بات ہے اس میں۔ ہاں 4 مسئلے معلوم پڑے کہ کان کا مسح کیا ہے؟ کان کا مسح کیا جائے گا، دھویا نہیں جائے گا، اور دونوں کانوں کا مسح کیا جائے گا، اور سر کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہاں سر کے ساتھ کیا جائے گا اور دونوں ہاتھوں سے کیا جائے گا۔ تو یہ سارے مسائل کیسے حدیث سے معلوم ہوئے؟ تو کبھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑا صبر کرنا۔ کیا کرنا؟ صبر کرنا، گڑبڑ نہیں کرنا۔ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، نہیں کرنا ایسا، تھوڑا صبر کرنا۔ سمجھ میں تیرے نہیں آئی، کس کے نہیں آئی؟ ڈاکٹر کو بولتا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، غلط ہے، بولتا
कैसा बोलता, डॉक्टर ज़रा वापस एक बार समझाएंगे, समझा नहीं मेरे को। तो अपना फॉल्ट मानता, डॉक्टर का नहीं। लेकिन कुरान और हदीस की बात, उलमा की बात कैसा बोलता, समझ में नहीं आ रही, गलत लग रही बात, फ़ौरन, क्योंकि यहाँ कुछ नुकसान दुनिया का होने वाला नहीं, वहाँ दुनिया का नुकसान होने वाला है। हमारी दुनियादारी की वजह से हमारा दीन नुकसान में आता है। तो बाज़ हदीसें समझ में नहीं आती है, हमको क्या करना चाहिए, समझदार से पूछना चाहिए। वो फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानकार से ऊपर एक जानकार है। ठीक है, तेरे पास अक्ल है, माना हमने, कसम मत खा, है अक्ल तेरे पास, लेकिन तेरे पास वो नूर नहीं है, वो फहम नहीं है। अभी आँख रह के भी नहीं दिखता, ऐसा होता कि नहीं होता? अगर लाइट गई और चलने बोलते संभाल के जा, मेरे पाँव पे पाँव मत दे, बोलते ना। आँख रह के भी नहीं दिखता, कब? अंधेरा हो तो। मालूम है कि आँख देख सकती है लेकिन उजाला नूर नहीं है। तो हमारे पास अकल आँख की तरह है, वही का नूर अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा। कुरान और सुन्नत का इल्म अगर नहीं है, नहीं दिखेगा। वो समझ हमारे पास भी होना चाहिए, उलमा से पूछना चाहिए, उलमा से पूछना चाहिए, सब्र करना चाहिए, गड़बड़ जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। वल अजलतु मिनश शैतान, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। फैसला करने में जल्दी करना नहीं, सब्र से, सुकून से, सोच समझ के फैसला करना ज़िंदगी में, तो आदमी कामयाब होता है। याद रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाएँ और कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आने वाले दर्स में मज़ीद इस बारे में कुछ बातें देखेंगे और ये भी देखेंगे कि मौजूदा तालीमी निज़ाम की कमी क्या है। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, सारी चीज़ें तो नहीं देखेंगे, तीन चीज़ें उसमें हम देखेंगे जो ख़तरनाक हैं, जिसकी इस्लाह की ज़रूरत है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि पढ़ने की अहमियत दीन में कितनी है। मज़ीद हम देखेंगे दुनियावी उलूम के एतबार से क्या फ़वाइद उसके हैं। तो लिटरेसी की अहमियत क्या है, इसको मज़ीद हम देख के फिर मॉडर्न एजुकेशन में क्या कमियां रह जाती हमारे इंस्टीट्यूशंस में, उन चीज़ों को हम देखेंगे ताकि बात हमारी मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फ़रमाएँ और कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अभी